وہ کلام پڑھتے ہیں جس سے روحانیت بھی زندہ ہوتی ہے، لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس گھر میں 3 جنازے آ رہے ہوں وہاں لائٹ جا رہی ہے، پریشان ہیں گھر والے۔ تو میں کے الیکٹرک کو بھی کہوں گا کہ فوری طور پر جب تک یہاں سوئم نہیں ہو جاتا لائٹ بند نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کے حق پرست جتنے نمائندے ہیں ایم پی اے سمیت سوئم تک پورے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور تمام تر انتظامات بھی ہم ہی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ افضل صابری بھائی بھی یہاں موجود ہیں۔ اب میں بات کروں گا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے۔ اس واقعے میں جو ملوث عناصر ہیں ان کو ہم فتنہ الہندوستان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سندھی اور مہاجر بھائیوں کو بلوچ بھائیوں سے لڑانے کی سازش ہے۔ میرا یہ یقین کی حد تک ایمان ہے کہ بلوچ بھائی کسی مسلمان اپنے پاکستانی بھائی پر اس طرح حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ یہ فتنہ ہندوستان جس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، آج آپ کو مزید انٹرنیشنل کمیونٹی کو اگر شواہد چاہیے تو آپ کینیڈا میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہی جو فتنے ہیں کس طرح وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ہم نے تمام تر معلومات انٹرنیشنل میڈیا اور ایجنسیز کو دی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے، لیکن یہ سازشی عناصر پھر بھول رہے ہیں کہ ہم نے ان کے سرپرستوں کو جس طرح مارکہ حق میں دھول چٹوائی ہے، جسے آج تک وہ چاٹ رہے ہیں، اپنے ان زخموں کو چاٹ رہے ہیں، ان قوال بھائیوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اور اس کو بدلہ لینے میں جہاں ہماری فورسز، ہمارے ادارے پیش ہوں گے، وہیں ہم کراچی کے غیور نوجوان بھائی بزرگ بھی اس بدلہ لینے میں شامل ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے وہ قوال بھائی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ مذہبی روحانیت ہو یا لوگوں میں خوشی کا سما بانٹنا ہو، تو یہ ماجد بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، افضل صابری بھائی کھڑے ہیں، یہ اپنے گھر کی خوشیاں چھوڑ کر ہماری خوشیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے غم میں شریک کھڑے نہ ہوں؟ میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، اور یہ زبانی نہیں ہے افضل بھائی، آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کس طرح کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور جن عناصر نے بھی یہ بزدلانہ کارروائی کی ہے، میں ان کو اپنے میڈیا کے بھائیوں کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، ان فتنوں کو، ان بے غیرتوں کو، ان بزدلوں کو، کہ اگر انہوں نے اپنی کارروائیوں کو بند نہ کیا تو پھر ہم ان کو ان کی پناہ گاہوں میں گھس کے ماریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں آتا ہے مارنا، ہمیں آتا ہے بدلہ لینا، لیکن ہم خاموشی سے، صبر سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن آج جو یہ گھناؤنی حرکت کی گئی ہے، یہ جس طرح سے ہمارے پیارے معصوم قوال بھائیوں کو، جسے کہتے ہیں نا شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے، یہ ہماری ناک ہے، ہمارا فخر ہے۔ یہ میں بحیثیت گورنر سندھ اور ایم کیو ایم پاکستان کے حق پرست نمائندے کی حیثیت سے پھر ایک دفعہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ بدلہ ہم لیں گے، اور فتنۃ الہندوستان جس میں بھارت، اس کی ایجنسی را ملوث ہے،
یہ باقاعدہ ایک منظم سازش ہے اور یہ اس بزدلانہ کارروائیوں کا حصہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے دھول چٹائی ہے اس کا مزہ اب تھوڑا ان کو کرکرا لگ رہا ہے. پھر ایک بار ایسی دھول چٹائیں گے کہ تم میں ہمت باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ کے کیونکہ ایک روحانی پیشے سے تعلق رکھنے والی شخصیتوں اور معصوم جو ہمارا چھوٹا بھائی رضا شہید ہوا ہے اس کی صرف ابھی 6 مہینے کی بچی ہے, صرف 6 مہینے کی بچی ہے. جو ہمارے احمد بھائی شہید ہوئے ہیں ان کی 4 بیٹیاں ہیں, بیٹے بھی ہیں لیکن 4 بیٹیوں کا باپ ہے. اس خاندان کو ایک ہی گھر کے 2 لوگوں کو شہید کیا گیا اور فرحان جو تیسرا ان کے ساتھ آصف بھائی اسے شہید کیا گیا. ان کی فیملی سے بھی ہم تعزیت کرتے ہیں, ان کے غم میں بھی شریک ہیں. لیکن ہماری خاموشی کو, صبر کو بزدلی نہ سمجھا جائے, اسے بزدلی نہ سمجھا جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ شہر یتیموں کا شہر نہیں ہے, صرف لاشیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے کی خود جانچ پڑتال کریں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب سے, گورنر بلوچستان سے میں یہ کہوں گا کہ وہاں زخمی بھی موجود ہیں اور کچھ لوگ ہیں جنہیں وہاں سے آنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان اچھے آدمی ہیں, فوری ایکشن لیں اور جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو کراچی بھجوانے کا فوری انتظام کریں. یہ فوری انتظام ہونا چاہیے اور میں ان سے خود بھی بات کروں گا. وزیر اعظم پاکستان بھی اس کا نوٹس لیں اور ہماری جو فورسز ہیں وہ تیاری کریں. جیسے میں نے کہا, اب قتل کے بدلے, شہادت کے بدلے بدلہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ منظم سازش کے تحت جو خوارج ہیں, فتنۃ الہندوستان ہے, وہ ہمارے شہروں میں آ کے کارروائی کریں اور پھر خاموشی ہو جائے. اب ہم خاموش نہیں رہیں گے, یہ خون رائے گا نہیں جائیں گے. ان کا انشاءاللہ تعالی بدلہ لیا جائے. ان کا 8 سال کا بیٹا زخمی ہے, بچت ہو گئی ہے, وہ بھی ساتھ تھا اس میں. اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے. اور ہم فاروق بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ فیملیز کے لیے کمپنسیشن لواتی دیکھیں جی, میں آج تو ان کے ساتھ تعزیت کے لیے آیا ہوں. ابھی فیملی کا زخم بہت ہی ہرا ہے اور تدفین ہو جائے. جیسے میں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے اور ہر چیز میں ساتھ کھڑے ہوں گے, یہ چھوٹی بات نہیں کریں گے. جہاں کھڑا ہونا ہوگا میں پوری طرح ان کے ساتھ ہوں. افضل بھائی مجھے جانتے ہیں, یہ بھی سب ہمارا ایک فیملی ممبرز ہیں کہ ہم ان کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ ان کے غم میں بھی کھڑے ہیں اور ان کو مایوس نہیں کریں گے. گورنر صاحب یہ بتائیے گا, یہ موقع تو یقینی طور پہ سیاسی سٹیٹمنٹس کا نہیں ہے, لیکن جو اس وقت ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ہے دہشت گردی کو لے کر KPK میں, بلوچستان میں, لیکن ساتھ ہی ہم معیشت کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی درست راستے پر گامزن ہے. اسی میں جماعت جو ہے وہ ہر وقت دھمکی دیتی ہے اسلام آباد پر چڑھائی کی, اب تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا ہے. تو ان کو کیا پیغام دیں گے؟ کیا وہ اس تحریک سے تھوڑے سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ اسٹیبلٹی آ سکے امن و امان کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, میں اس وقت کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا. میں اپنے قوال برادران, صابری برادران کے غم میں آیا ہوا ہوں. ایسی تیسی میں گئی سیاست یار. ایک گھر میں 3 جنازے آ رہے ہیں اور جو سیاست کر رہا ہے اس کو بھی شرم آنی چاہیے. اس وقت پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا ٹائم ہے. ہم صرف لاشیں اٹھانے کے لیے نہیں ہیں. سیاست گئی بھاڑ میں. میرے شہر میں 3 لاشیں آ رہی ہیں ہر ہفتے 15 دن میں. جس کا دل چاہتا ہے شہر میں آ کے دندناتا پھر رہا ہے.
اور اس کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اس کو سیکیورٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اسی لیے میں نے وزیر اعظم پاکستان سے اور سیکیورٹی فورسز جو کہ جانوں کے نذرانے دے رہی ہیں, ان کو میں نے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کریں, اور ہم جب تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک فیصلہ نہیں ہوگا. گورنر صاحب ایک اسی طرح کا واقعہ کچھ دن پہلے بھی ہوا ہے, اس میں بھی ایک پنجابی اسپیکنگ لوگ تھے جس میں شامل, یہی بلوچستان راستہ دوسرا تھا. بلوچستان آنے اور جانے والے لوگوں کے لیے یہ راستے کیوں دشوار بنتے جا رہے ہیں, جبکہ بلوچستان تو ہمارا ہی ہے, پاکستان کا حصہ ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ مجھے اپنے بلوچی بھائیوں پہ کوئی شک نہیں ہے. کوئی بلوچی بھائی پاکستانی مسلمان اپنے پاکستانی مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا جس بے دردی سے انہوں نے فائر کھولا ہے. یہ فتنت الہندوستان نریندر مودی کا بھیانک چہرہ ہے. یہ ان انتہا پسند ہندوؤں کی کارروائی ہے. میں ہندوؤں کی بات نہیں کرتا, ہندو ہمارے ہاں بھی ہیں, انتہا پسند ہندوؤں کی بات ہے. ان کا یہ اسپانسرڈ پروگرام ہے کہ ہم بلوچی, سندھی, مہاجر, پٹھان آپس میں لڑیں, لیکن ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے بھی مزہ چکھایا ہے, اب دوبارہ مزہ چکھائیں گے. سن لو, یہ کسی کے گھر میں آ کر یہ خون ریزی نہیں ہونے دیں گے. میں بڑے دن سے خاموش ہوں, اور اس کی وجوہات فاروق بھائی کو بھی پتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتا ہے. گورنر صاحب لیکن یہ یاد رکھیں, اتنا صبر اور اتنا ظلم دونوں سہنا بہت مشکل کام ہے. اس شہر پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارا صبر امتحان بنتا جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت لاشیں اس شہر نے اٹھا لی ہیں, اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بھارت ملوث ہے. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے عزائم ہیں, یہ بدلہ لے رہے ہیں مارکہ حق کا, اور انشاءاللہ تعالی 14 اگست کو پورے پاکستان میں مارکہ حق آزادی منا کر پھر تمہیں جواب دیں گے, ایسا کہ تم یاد کرو گے انشاءاللہ. تھینک یو. شکریہ. گورنر صاحب مائک دیں.